ہوا ہے. ابھی ہمارے ان علاقوں کے اندر ایک فتنہ شروع ہوا ہے، عورتوں کی کرکٹ کی ٹیمیں بن رہی ہیں. میری ماں بہنوں، عورتوں کی کرکٹ کی ٹیمیں اور مسلمان خواتین اس میں کھیلنے کے لیے جاتی ہیں. آخر یہ ہم کو کہاں لے جائیں گے؟ مردوں کو تو نکال ہی دیا باہر، عورتوں کو بھی اتنا زیادہ نکال دیا کہ اب مسلمان عورتوں کی ٹیمیں بن رہی ہے، ان کے کیپٹنز ہوتے ہیں اور ان کی پوری جو ہے 12 اور 11 نفری افراد کے اوپر مشتمل پوری ٹیمیں رہتی ہیں. وہ دوڑتی ہیں، بولنگ کرتی ہیں، بیٹنگ کرتی ہیں، فیلڈنگ کرتی ہے. اللہ کی پناہ میری ماں بہنوں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو پوچھتی ہے کہ اسلام میں کہاں ممانعت آئی ہے، کہاں منع آیا ہے، فتویٰ لے آئیے. ارے آپ کو گھر سے باہر جانے کی اجازت کب تھی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. گھروں میں ٹھہری رہو جیسے جاہلیت کے دور میں لوگ باہر جو ہے مٹک مٹک کر نکل پڑتے تھے، تم مت نکلا کرو. تو اس آیت کریمہ کی خلاف ورزی کرکٹ کھیلنے والی خاتون کر رہی ہے، یعنی مجھے بتائیے اس کے لیے فتوے کی کیا ضرورت ہے؟ 22واں پارہ اس خاتون کو کھول کر یہ آیت کریمہ پڑھ لینی چاہیے. میں اس آیت کریمہ کی مخالفت کرتی ہوں. پھر آپ کے کھیل میں اگر کوئی خیر ہوتی اللہ ازواج مطہرات کو دیتا. ہے کہیں آج تک کی صدی کے اندر اللہ کی نیک بندیوں میں سے کسی نے کرکٹ کھیلا ہو؟ یہ خاتون سچ مچ انگریزیت کا شکار ہو گئی ہے. ماں باپ نے ان کو انگریزی تعلیم میں بھیج کر ان کے دل و دماغ کو فرنگی بنا دیا. اس وجہ سے آج ان کے لیے کرکٹ کا پروپوزل آ رہا ہے تو بڑی آسانی سے یہ خاتون جو ہے اس کو قبول کر رہی ہے اور مسلمانوں کو ان کے روکنے کے موقع سے ان سے دلیل مانگ رہی ہے. میری ماں بہنوں، یہ فتنہ زدہ عورتیں ہیں. میں آپ ماں بہنوں کو کہوں گا یہ نیا فتنہ شروع ہوا ہے. اللہ کے واسطے خود اپنی اولاد کو، اپنے اہل خانہ کو اس فتنے سے بچاؤ، ورنہ جو خاتون کرکٹ میں گھسی تو اس نے دنیا بھی بگاڑی اور آخرت بھی بگاڑی. میری ماں بہنوں، آج کل عالمی پیمانے کے اوپر کھیل نہیں رہا ہے. یہ ایک ریپ کا جو ہے مرکز بن گیا ہے اور خواتین کی عصمت دری اور ان کی عفت اور ان کی پاک دامنی کو ختم کرنے کا ایک مرکز بن گیا ہے. آج مرد لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، وہاں عورتوں کی عصمت دری ہوتی ہے، تو جب عورتیں کھیلنے لگے گی تو ان کے اندر عورتوں کی عصمت دری کیسے نہیں ہوگی؟ میری ماں بہنوں، یہ عورتیں جو میچ کھیلتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہاں کوئی مرد نہیں ہے، ہم تو آپس میں عورتیں ہی عورتیں ہیں. میں پوچھتا ہوں یہ عورت باہر نکلی اس لباس کے اندر، کیا وہ اپنے اس کرتے اور جبے کے اندر کرکٹ کھیلے گی؟ نہیں، وہ خاص لباس پہنے گی جو عورت کے بدن کے شیپ کو دکھاوے گا. اور یہ کب تک چلے گا آپ کا پردہ کہ صرف عورتیں ہی رہے گی؟ آج کی دنیا کے اندر کیا ایک پیویلین کے اندر ہی عورتوں ہی کے بیچ کسی خاتون کا فوٹو رہتا ہے؟ یہ فوٹو پھر چلے گا آہستہ آہستہ اور پھر یہی عورتیں باہر نکل کر مردوں کے درمیان میں بھی کھیلنے لگے گی. آپ ذریعہ بنے گی. اگر جو پہل جو لوگ اس میں پڑھ رہے ہیں، جو میچیں کھیل رہے ہیں اور ان میچوں کو کا افتتاح کر رہے ہیں، وہ آئندہ آنے والے اس راہ سے جتنے بھی فسادات ہیں ان سب کے گنہگار ہیں. اللہ تبارک و تعالی سمجھ دے دے مسلمانوں کو کہ یہ ایک برا راستہ ہے. اس کے ذریعے سے فرنگی اور انگریزی تہذیب ہمارے گھروں میں گھس آئے گی، پھر ہماری خواتین ہمارے قابو میں نہیں رہے گی. اور میری ماں بہنوں، ایک آخری بات آپ کو کہہ دوں، میں نے کھیل کود کے اوپر مردوں میں آدھے سال تک بیان کیا ہے. کھیل کود کے سلسلے میں آدھے سال تک ہر جمعہ کے اندر میں نے بیان کیا ہے. ان سب کے نتیجے میں علماء کی باتیں، احادیث اور واقعات دیکھنے سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کھیل کود میں مشغولی کا سب سے برا نتیجہ برا خاتمہ. میری ماں بہنوں، اس کو آپ لیجئے. واقعات کی دنیا میں آپ جائیں گے، کھیل کود کے نتیجے میں انسان کے خاتمے کے برا ہونے کا اندیشہ ہے. میں اس کی وجہ بھی آپ کو سمجھاؤں اور واقعات بھی لکھے ہیں. ابن حجر ہیثمی نے لکھا ہے ایک آدمی شطرنج کھیلتا تھا اور پوری زندگی اس کی شطرنج اور چیس کھیلنے میں گئی. اور آپ کو معلوم ہے چیس جب کھیلتے ہیں تو کوئی گوٹی کوکی کسی دوسری کوکی کو کھا جاتی ہے تو اس وقت آوازہ لگایا جاتا ہے. وہاں ایک شاہ ہوتا ہے. اس زمانے کے اندر فارسی میں اس کو شاہ کہا جاتا تھا. آج کل گھوڑے وغیرہ کی شکل ہوتی ہے. تو وہ آدمی زندگی بھر چیس کھیلتا رہا اور یہی کہتا رہا غلب شاہ،
شاہ جیت گیا، شاہ جیت گیا۔ جب اس آدمی کی وفات کا وقت قریب آیا، اس کو لوگوں نے کلمہ تلقین کرنا شروع کیا۔ اس کی زبان پر کلمہ نہیں آتا تھا، وہ بار بار جب لوگ لا الہ الا اللہ کہتے یہ بولتا تھا غلب شاہ۔ جب لوگ کہتے تھے لا الہ الا اللہ آخری سکرات کا وقت، وہ کہتا تھا غلب شاہ۔ بار بار اس طرح لا الہ الا اللہ کہنے کے نتیجے میں وہ غلب شاہ کہتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوا۔ ابن حجر ہیثمی نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، اور آج بھی بہت سارے لوگوں کو تلقین کی جاتی ہے، اور فلاں بولر نے یوں کیا اور فلاں بیٹنگ کرنے والے نے یوں کیا، ان کی زبان پر آخری جملہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہوا یوں ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کھیل کود میں زیادہ مشغولی اور خواتین کی ادنا درجے کی مشغولی ممکن ہے ان کو برے خاتمے تک پہنچا دے۔ اور بات بھی واضح ہے، اس لیے کہ یہ کھیل کود جذبات سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ نہیں دیکھا آپ نے، جو جیت جاتا ہے وہ اتنا آپے سے باہر آ جاتا ہے کہ اپنے مقام کو بھی نہیں پہچانتا، اور جو ہار جاتا ہے وہ اتنا ڈپریس ہو جاتا ہے بسا اوقات۔ اور یہ ڈپریس ہونا اور زیادہ ہیپی ہو جانا، مجھے بتائیے کس چیز کی سے تعلق رکھنے والی چیز ہے؟ جذبات سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، اور ایمان کا سیدھا تعلق جذبات سے ہے۔ انسان کے عقائد، نظریات اور مانیتائیں یہی وہ چیزیں ہیں جن کو ڈائریکٹ کھیل اپیل کرتا ہے، اور کھیل نے جب جذبات سے کھیلنا شروع کر دیا تو ایک دن ایمان کے اوپر یہ پانی پھیر دے گا۔ اور سب سے زیادہ مشکل ترین موت کی گھڑی کے اندر جب باری برکھم ایمان کو لے جانے کی نوبت آئے گی، تب ہمارا یہ کمزور ایمان جو کھیل سے زخمی ہو کر خون چکا ہو چکا ہوگا، خون والا ہو چکا ہوگا، ہم کو ممکن ہے ایمان سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے نہ لے جانے دیں۔ اس لیے میری ماں بہنوں رحم کیجئے، یہ کرکٹ خواتین کے لیے زہر حلال ہے۔ اس میں گھسنے والی آہستہ آہستہ بے پردہ، بے حیا اور ایمان سے بے بہرا ہو سکتی ہے۔ اپنے آخری وقت کے لیے وہ بہت برا سامان کر رہی ہے۔ اگر ہمارے گھر میں سے کوئی نہیں ہے، ہماری سہیلیوں میں سے کوئی ادھر جا رہی ہے، میری ماں بہنوں میں آپ کو کہوں گا کہ اسلام کی حیا کا حکم مجروح ہو رہا ہے، زخمی ہو رہا ہے، اور پردے کا حکم مجروح ہو رہا ہے۔ ہم اپنی اس سہیلی کو اللہ کے واسطے روکیں، ورنہ اس کو نہیں روکا یہ ریلا آہستہ آہستہ آپ کے پاؤں پر اور آپ کے گھر پر آ سکتا ہے۔ اللہ کرے ہم اس حقیقت کو سمجھیں۔ اس کرکٹ کا یہ سلسلہ اگر جاری رہا تو بہت ممکن ہے کہ ہمارے یہاں رہا سہا پردہ ختم ہو جائے، اور بے حیائی کا اس وقت جو ماحول ہے وہ ڈبل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سب چیزوں کے پہچاننے اور فتنوں کو بھانپنے اور ان سے بچنے کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا